بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے خبر کی اقسام، اور یہ قسمیں مخاطب کی حالت کے اعتبار سے ہیں، کیونکہ مخاطب کبھی تو خالی الذہن ہوتا ہے۔ جب مخاطب کا ذہن خالی ہے تو آپ اسے سادہ سی بھی خبر دیں گے تو اس کے لیے وہ کافی ہوگی۔ تو اس وقت جب مخاطب آپ کا خالی الذہن ہے تو اس وقت آپ کو کسی تاکید کے ساتھ کلام ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سادہ سا کلام اسے کہہ دیں گے تو اس کے لیے یہ کافی ہوگا، اور اس قسم کو خبر ابتدائی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کا مخاطب جو ہے خالی الذہن نہیں ہے، بلکہ وہ متردد فی الامور ہے، کسی مسئلے میں اسے تردد ہے اور اسے یقین تک پہنچنے کے لیے کسی خبر کی ضرورت ہے، تو اس وقت آپ کو کچھ نہ کچھ کلام کو مؤکد کر دینا اچھا ہوتا ہے۔ تو اس صورت کو خبر طلبی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے مخاطب کو کسی خبر کی طلب ہے۔ اور کبھی کبھی مخاطب ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی بات کو مان نہیں رہا ہوتا، منکر ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں خبر کو تاکید در تاکید کے ساتھ، تاکیدات کے ساتھ مؤکد کر کے ذکر کیا جاتا ہے، تو اسے خبر انکاری کہا جاتا ہے۔ تو یہ مخاطب کی بنیادی 3 حالات کے اعتبار سے خبر کی 3 قسمیں ہیں۔ تو مصنف نے کہا للمخاطب 3 حالات، مخاطب کی 3 حالتیں ہیں۔ ان یکون خالی الذہن من الحکم، پہلی صورت یہ ہے کہ آپ کا مخاطب خالی الذہن ہے کسی حکم سے۔ وفی حاضل حال، تو اس حالت میں یلقی الیہ الخبر خالیا من ادوات التوکید، تو اس صورت میں اس کی طرف خبر وہ لائی جائے گی جو ادوات توکید سے خالی ہوگی۔ ویسمى ھذا الضرب من الخبر ابتدائیا، تو خبر کی اس قسم کو خبر ابتدائی کہا جائے گا۔ تو اس کی مثال سمجھیے، حضرت امیر معاویہ نے اپنے گورنر کی طرف لکھا کہ لا ينبغي لنا ان نسوس سیاستا واحدتا، کہ مناسب نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم ایک طرح کی سیاست کریں، لا نلین جميعا، کہ نہ تو ہم سب نرم ہو جائیں، فیمرح الناس فی المعصیۃ، کہ لوگ معصیت میں سرکش ہو جائیں، ولا نشتد جميعا، اور ہم سب کو سخت بھی نہیں ہو جانا چاہیے کہ فنحمل الناس علی المہالک، کہ ہم لوگوں کو ہلاکتوں پر سوار کر دیں، ولیکن تکون انت لشدت، لیکن اے گورنر تو شدت کے لیے یعنی سختی کیا کر، والغلظہ، واکون انا للرأفت والرحمت، اور میں شفقت و محبت کروں گا۔ تو سختی کرے گا تو جو تجھ سے سرکش ہوگا میں اسے پیار کے ساتھ دوبارہ اپنی جگہ پہ لے آؤں گا۔ تو یہ ایک مدبرانہ سیاست ہے حضرت امیر معاویہ کی۔ تو دیکھیں جو گورنر تھا وہ خالی الذہن ہے، تو اسے سیاست کا انداز سمجھانے کے لیے حضرت امیر معاویہ نے جو کلام لکھا اس میں کوئی تاکید نہیں ہے، کیونکہ مخاطب خالی الذہن تھا۔ تو اس صورت میں جو ہے ہم نے ابتدائی کلام تاکیدات سے خالی ذکر کیا، تو خبر کی یہ قسم خبر ابتدائی کہلاتی ہے۔ ابو تمام کا ایک شعر ہے کہ ینال الفتیٰ من عیشہ وہو جاہل، کہ نوجوان اپنی زندگی سے کچھ نہ کچھ مقصد کو پا لیتا ہے، وہو جاہل، حالانکہ وہ جاہل ہوتا ہے، ناواقف ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے مقصد کو پا لیتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یقدی الفتیٰ فی دہرہ، کہ نوجوان زمانے میں تھکتا رہتا ہے، وہو عالم، لیکن مقصد کو نہیں پا سکتا، حالانکہ اس مقصد کی افادیت سے بھی وہ کافی واقف ہوتا ہے۔ آگے کہا ولو کانت الارزاق
تجری علی الحجا، اگر یہ رزق عقل پر جاری ہوتے کہ جو جتنا ذہین ہے جتنا عقل مند ہے اسے اتنا رزق دیا جائے تو ہلکنا اذا من جہلہن البہائم، تو پھر بیچارے یہ چوپائے ہلاک ہو جاتے اپنی ناواقفیت کی وجہ سے، کیونکہ یہ ناواقف ہیں، ان میں عقل ممیز نہیں ہے، تو تب تو یہ ہلاک ہو جاتے بیچارے، ان کو رزق ہی نہ ملتا۔ تو اپنے مخاطب کو ابو تمام نے ہر قاری کو یہ بتایا کہ یہ مقدر کے فیصلے کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، تو چونکہ مخاطب اس بات کے ضمن میں نہ تو اسے تردد ہے نہ اسے انکار ہے بلکہ خالی الذہن تھا، تو خبر ابتدائی ذکر کی گئی۔ تو دوسری صورت ہم نے یہ ذکر کی کہ یکون متردداً فی الحکم، کہ آپ کا مخاطب جو ہے وہ حکم میں متردد ہے، طلباً، اور یہ چاہتے ہوئے اسے یہ طلب ہے ان یاصل الی الیقین فی معرفتہ، کہ وہ کسی چیز کی معرفت میں یقین تک پہنچ جائے، تو وفی ھذا الحال یحسن توکیدہ لہ، تو اس صورت میں تاکید کو ذکر کرنا کلام میں اچھا ہے، لیتمکن من نفسہ، تاکہ اس تاکید والے کلام مؤکد کو سن کر اس کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے۔ ویسمى ھذا الضرب طلبیًا، اس قسم کو خبر طلبی کہا جاتا ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے المعوقین منکم، جو تم میں سے جہاد سے روکتے ہیں، والقائلین لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہلم الینا، ہماری طرف آ جاؤ، جہاد میں کیوں جاتے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ولا یاتون البأس الا قلیلا، وہ خود بھی جنگ میں نہیں آتے مگر برائے نام۔ تو یہاں جہاد سے جو پیچھے مڑتا ہے تو اسے تردد ہوتا ہے کہ کیا آیا اسے گناہ ملے گا نہیں ملے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تردد کو دور کیا کہ جہاد سے روکنے والوں خبردار ہو جاؤ، اللہ تمہاری ان کارستانیوں سے خوب واقف ہے، لہٰذا تم ایسا نہ کرو۔ تو یہاں آپ دیکھیں قد کے ساتھ صرف تاکید لگائی گئی، صرف ایک ہی تاکید اللہ پاک نے لگائی، اس کا مطلب ہے کہ مخاطب منکر نہیں ہے، اگر منکر ہوتا تو کلام میں ایک سے زائد تاکیدات کو ذکر کر دیا جاتا۔ اس کی دوسری مثال سری رفع کا ایک قول ہے کہ ان البناء اذا منحد جانبہ، کہ جب عمارت کہ اس کی ایک جانب گر جائے تو لم یأمن الناس ان ینحد باقیہ، تو لوگ بے امن نہیں رہ سکتے، بے خوف نہیں رہ سکتے کہ اس عمارت کا باقی حصہ بھی گر جائے۔ تو اب یہاں بھی ان البناء کے ساتھ صرف ایک ہی تاکید لگائی گئی، ایک تاکید یہ بتاتی ہے کہ خبر ابتدائی نہیں ہے، کیونکہ خبر ابتدائی میں کوئی تاکید نہیں ہوتی، تو جب صرف ایک تاکید ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خبر طلبی ہی ہے، کیونکہ آپ کا مخاطب اس تردد میں ہے کہ جب دیوار اس کی ایک گر گئی ہے، 3 دیواریں اس عمارت کی کھڑی ہیں، تو وہ بیچارے اس تردد میں ہے کہ کیا میرا سارا گھر تو نہیں گر جائے گا، تو یہ ان البناء اذا منحد جانبہ کہہ کر اس کے اس تردد کو دور کیا جا رہا ہے کہ تو بے خوف نہ بیٹھ، بلکہ اپنی اس عمارت کو تکمیل تک پہنچا، ورنہ یہ تیری عمارت گر جائے گی، تو یہ خبر طلبی ہے۔ تیسری صورت مخاطب کی یہ ہوتی ہے کہ یکون منکرا لہ، وہ منکر ہوتا ہے، کسی بات کا مان ہی نہیں رہا ہوتا، وفی ھذا الحال یجب ان یؤکد الخبر، تو اس صورت میں ضروری ہوتا ہے کہ خبر کو مؤکد ذکر کیا جائے، بے مؤکد او اکثر، ایک تاکید کے ساتھ یا اکثر یا زیادہ تاکیدات کے ساتھ، علی حسب انکار ہی قوتاً و ضعفاً، اس کے انکار کی قوت اور کمزوری کا اعتبار کرتے ہوئے، اگر وہ شدید اصرار میں ہے، ڈٹا ہوا ہے، انکار کہ بہت زیادہ انکار کر رہا ہے، تو زیادہ تاکیدات لگائی جائیں گی، ورنہ ایک دو کے ساتھ ہی کام چل جائے گا۔ ویسمى ھذا الضرب انکاریًا، اور اس خبر کی قسم کو ضرب انکاری کہا جاتا ہے۔ امثلہ کو جو ہے اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں، تو وہ مزید آگے ضمن میں آ جائیں گی،
تو لتوکید الخبر ادوات کثیرۃ، کہتے ہیں کہ خبر کی کئی ادوات ہیں موقت کرنے کے لیے، تاکیدات کی ادوات زیادہ ہیں۔ منہا، ان میں سے کچھ، انا قسم لام ابتدائیہ، ونونہ التوکید، توکید کے دو نون، نون ثقیلہ اور خفیفہ، و احرف تنبیہ، حروف تنبیہ، والحروف الزائدہ، اور زائدہ حروف جتنے ہیں سب توکید کا فائدہ دیتے ہیں، وقد، اور قد، و اما شرطیہ، یہ سب ادوات توکید ہیں۔ تو خبر انکاری کی مثال ابو عباس صفا کا قول ہے کہ لَأُعْمِلَنَّ اللِّينَ حَتَّى لَا يَنْفَعَ إِلَّا شِدَّةٌ، کہ میں نرمی کرتا رہوں گا یہاں تک کہ نفع نہیں دے گی مگر سختی۔ آپ دیکھ رہے ہیں لَأُعْمِلَنَّ میں لام تاکید کی، نون ثقیلہ تاکید کا، پھر لا ينفع الا شدہ، یہ حصر اور اختصاص کے ساتھ کلام کو ذکر کرنا مزید تاکید ہے۔ تو اتنی تاکیدات سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس بادشاہ کے جو وزراء تھے وہ کام نہیں کرتے تھے، انکار کی حد تک ان کا اصرار تھا کام نہ کرنے میں، تو انہیں منکر تصور کرتے ہوئے کہا کہ میں تو نرمی تو کرتا رہوں گا، لیکن جب سختی کے بغیر کام نہیں چلے گا تو میں تمہاری گوش مالی بھی ضرور کروں گا۔ وَلَأُكْرِمَنَّ الْخَاصَّةَ، اور میں اپنے رعایا کے خاص لوگوں کا احترام کرتا رہوں گا، ما امنتہم، اس وقت تک کہ جب تک میں بے خوف ہوں گا ان سے، علی العامۃ، عام لوگوں کے معاملے میں، یعنی جب وہ عام لوگوں کے ساتھ میری رعایا کے خاص لوگ اچھا برتاؤ کرتے رہیں گے، ان کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، تو میں ان کا احترام کرتا رہوں گا۔ وَلَأُغْمِضَنَّ سَيْفِي حَتَّى يَصُلَّهُ الْحَقُّ، اور میں اپنی تلوار کو نیام میں رکھوں گا یہاں تک کہ حق ہی اسے باہر نکالے گا۔ وَلَأُعْطِيَنَّ حَتَّى لَا أَرَى لِلْعَطِيَّةِ مَوْضِعًا، اور میں عطیات دیتا رہوں گا یہاں تک کہ عطیات کے لیے میں کوئی جگہ نہیں پاؤں گا۔ تو واضح ہے کہ مخاطب منکر ہے، مطلب ہے ہٹ دھرمی پہ تلا ہوا ہے، تو اس کے لیے یہ دھمکی آمیز کلمات تاکید در تاکیدات کے ساتھ موقت ذکر کرنا یہ خبر انکاری ہے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالی لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، خبردار تمہیں آزمایا جائے گا مالوں کے معاملے میں بھی اور جانوں کے معاملے میں بھی۔ تو یہاں لَتُبْلَوُنَّ سے پہلے قسم بھی محذوف ہے کہ ضرور تمہیں آزمایا جائے گا، قسم ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ کی لام مفتوح بھی تاکید ہے، نون تاکید ثقیلہ بھی ساتھ لگا ہوا ہے، تو یہ جو زائد ایک سے زائد توکیدات ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ مخاطب منکر ہے، تو اسے بتایا جا رہا ہے کہ بے خوف نہ ہو۔ اسی طرح واللہ انی لأخو ہمت، شاعر نے کہا قسم بخدا میں ہمت والا ہوں، اخو ہمت کا بھائی ہوں، یعنی باہمت انسان ہوں، ایسی ہمت کہ تسمو الی المجد، وہ ہمت جو بزرگی کی طرف ہی محو پرواز رہتی ہے، ولا تفترو، اور وہ کمزور نہیں پڑتی۔ تو واللہ یہ قسم بھی توکید کے لیے، انی پھر انا تاکید کے لیے، لاخو کا لام مفتوح تاکید کے لیے۔ جب اتنی توکیدات ذکر کی گئی ہیں تو اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ مخاطب منکر ہے، منکر نہیں بھی ہے تو متکلم نے اسے منکر کے درجے میں رکھ کر یہ کلام ذکر کیا، لہذا یہ خبر انکاری ہے۔ نموذج ابو عطیہ نے کہا انی رأیت عواقب الدنیا، میں بے شک دیکھ چکا ہوں دنیا کی عواقب کو، انجام کو، فترکت، تو میں نے چھوڑ دیا، ما احوالی، جس کی مجھے شوق تھی، خواہش تھی، اخشا، ڈر کے مارے، یعنی ڈرتے ہوئے میں نے اپنی خواہشات کو بھی چھوڑ دیا۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انی کے کلمے میں صرف انا کے ساتھ ایک تاکید لگائی گئی جو بتا رہی ہے کہ یہ خبر طلبی ہے۔ تو آپ کے مخاطب کو اس امر کی ضرورت ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ دنیا کی عاقبت اچھی نہیں ہوتی۔ اسے تردد ہوگا کہ کیا میں دنیا میں غرق ہو جاؤں
مزہ تو کرتی ہے دنیا، تو اسے سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا کے عواقب اچھے نہیں ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ علی قدر اہل العزائم تأتی العزائم، یہاں دنیا میں جو ہے پرعزم لوگوں کے مقام و مرتبہ کے مطابق ہی ان سے عزائم صادر ہوتے ہیں۔ وتأتی علی قدر الکرام المکارم، اور معزز لوگوں کی عزتیں ان کے مقام و مرتبہ کے مطابق ہوتی ہیں۔ وتکبر فی عین، بلکہ یہ دوسرا الگ کلام ہے متنبی کا ہے، اور وتکبر فی عین الصغیر صغار ہوا، اور عین الصغیر چھوٹے آدمی کی آنکھ میں صغار ہوا، ان بڑوں کے چھوٹے کام تکبر بڑے نظر آتے ہیں انہیں۔ وتصغر فی عین العظیم العزائم، اور بڑے آدمی کی آنکھ میں بڑے بڑے کام بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو یہاں اس کلام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ علی قدر اہل العزائم وتأتی علی قدر، یہاں کوئی بھی تاکید نہیں ہے، لہٰذا یہ کلام خبر ابتدائی ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا وَإِنِّي لَحُلْوٌ، میں بے شک میٹھا ہوں، لیکن تاترینی مرارتن، مجھے کڑواہٹ لاحق ہوتی رہتی ہے۔ وَإِنِّي لَتَرَّاكٌ، میں بہت زیادہ چھوڑ دینے والا ہوں، لما اس چیز کو، لم اعودی، جس کی مجھے عادت نہیں ڈالی گئی۔ انّا بھی تاکید کے لیے، لام برائے تاکید کے لیے، تو ایک سے زائد توکیدات بتا رہی ہیں کہ یہ خبر انکاری ہے۔ ارجانی نے کہا انی لفی زمان ملآن من فتن، میں ایسے زمانے میں ہوں جو فتنوں سے ملآن بھرا ہوا ہے۔ فلا یعاب بہ، اور یہاں عیب نہیں لگایا جاتا کس کو، ملآن من فرقی، جو بیچارہ خوف سے بھرا ہوا ہو تو اس پہ عیب نہیں لگایا جاتا۔ انّا بھی تاکید کے لیے، لام بھی تاکید کے لیے، تو یہ تاکید در تاکیدات جو ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ خبر انکاری ہے۔ لبید بن ربیعہ نے کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُ لَتَأْتِيَنَّ مَنِيَّتِي، مجھے یقین ہے کہ میری موت آئے گی۔ ان المنایا، بے شک موتیں جو ہیں، لا تطیش سہامھا، ان کے تیر خطا نہیں ہوا کرتے۔ تو عزیز طلب آپ دیکھ رہے ہیں لقد میں لام تاکید کے لیے، قد خود تاکید کے لیے، لتأتین کا لام تاکید کے لیے، نون ثقیلہ تاکید کے لیے، اتنی تاکیدات بتا رہی ہیں کہ یہ خبر انکاری ہے۔ نابغہ زبیانی نے کہا وَلَسْتُ بِمُسْتَبْقٍ أَخًا، لست بمستبق، تو نہیں ہے باقی رکھنے والا یا بقا چاہنے والا، اخن، بھائی کی، وہ بھائی کہ لا تلمہ، جسے تو ملامت نہیں کرتا، لا تلمہ، یا جسے تو اپنے ساتھ نہیں ملاتا، علی شابن، اس کی پراگند حالت کے وقت۔ بھلا یہ تو بتانا ای الرجال المہذب، کون سا آدمی ہے جو تمام گناہوں سے پاک ہے، مہذب ہے، شائستہ و تہذیب ہے، جو بے عیب حد تک تہذیب و شائستہ ہے۔ تو چونکہ ایسا کوئی نہیں ہے، لہذا تیرا بھائی بھی غلطی کر سکتا ہے، تو تو اپنے بھائی کو غلطی کے وقت بھی دور نہ کر، اسے اپنے ساتھ رکھ۔ تو یہ جہاں کوئی تاکید نہیں ہے، لہذا یہ خبر طلبی ہے۔ شریف رضی نے کہا قد یبلغ الرجل الجبان بمالہ، کبھی کبھی بزدل آدمی اپنے مال کے ساتھ پا لیتا ہے وہ مقام یا وہ چیز کہ ما لیس یبلغ الشجاع المودم، جس سے وہ بہادر المودم، جو بیچارہ کنگال ہے، غریب ہے، وہ نہیں پا سکتا، تو بزدل اپنے مال کی وجہ سے اس چیز کو پا لیتا ہے۔ تو یہاں قد یبلغ میں صرف قد تاکید کے لیے، لہذا اسے خبر طلبی کہا جائے گا۔ مشق نمبر 1 ہے نہج البلاغہ کا یہ قول ہے الدہر یخلق الابدان، زمانہ جو ہے یہ جسموں کو بوسیدہ کر دیتا ہے، ویجدد الاعمال، لیکن امیدوں کو تجدید نو دے دیتا ہے، زندہ کر دیتا ہے۔
وَيُقَرِّبُ الْمَنِيَّةَ موتوں کو قریب کر دیتا ہے، وَيُبَاعِدُ الْأُمْنِيَّةَ امیدوں کو دور کر دیتا ہے۔ من ظافر بِهِ ناصبہ ومن فاتہ تائبہ، جو اس زمانے کو پانے میں کامیاب ہو گیا وہ بھی اکتا گیا، جو زمانے سے رہ گیا وہ بھی اکتا گیا۔ تو یہاں خبر ابتدائی ہے جی، کوئی تاکید نہیں ہے، لہٰذا اسے ہم خبر ابتدائی کہیں گے۔ ارجانی نے کہا ذہب التکرم والوفا من الورا، تکرم یہ مہربانی، والوفا اور وفا، ذہب چلی گئی ہے، من الورا کائنات سے، حتیٰ وتسرما، اور یہ دونوں جو ہیں مفقود ہو گئیں، ختم ہو گئیں، الا من الاشعار، مگر اشعار میں محض ذکر تک یہ باقی ہیں، شعراء ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، باقی زمانے میں وفا نہیں رہی۔ آگے کہتا ہے وفشت خیانات الثقات وغیرہ، سکہ اور غیر سکہ لوگوں کی خیانتیں عام ہو گئی ہیں، حتیٰ اتہمنا رؤیت الابصار، حتیٰ کہ ہم نے آنکھوں کے دیکھنے پر بھی تہمت لگا دی۔ آنکھیں دیکھتی بھی ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ غلط بات ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، جہاں خیانت عام ہے تو کون امین ہے؟ جہاں آنکھیں اگر ہمیں بتائیں بھی صحیح کہ ہم نے امانت دار کو دیکھا تو ہم آنکھوں کو بھی جھوٹا کہہ دیتے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کلام میں کوئی تاکید نہیں ہے، لہذا یہ خبر ابتدائی ہے۔ فَأُقْسِمُ، میں قسم کھاتا ہوں کہ ما ترکی اتابہ کا، کہ میرا ترک کرنا تیرے اتاب کو ما نہیں ہے، انقلا ناراضگی کی وجہ سے، ولیکن بلکہ یہ تو ہے لعلمی، میرے اس بات کو جاننے کی وجہ سے کہ انہ غیر نافع، کہ تجھے جھڑکنا جو ہے یہ نفع نہیں دیتا۔ تو یہاں اقسم، یہ قسم اٹھائی جا رہی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں، تو یہ قسم جو ہے ولیکن ساتھ یہ بھی تاکید ہے، تو یہ خبر طلبی ہے۔ اقسم ما ترکی، یہ خبر طلبی ایک قسم آ گئی ہے، اور دوسرا جملہ لیکن لعلمی، یہ بھی طلبی ہے کہ اس میں بھی ایک تاکید ہے۔ محمد بن بشیر نے کہا انی وَإِن قصرت ہمتی جدتی، اگرچہ بے شک میں، اگرچہ جو میری ہمت سے قاصر ہے، جدتی میرا مال، میری ہمت سے اگرچہ عاجز ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وکانا مالی لا یقوی علی خلقی، اور میرا مال جو ہے میرے اخلاق کے تقاضوں سے زیادہ طاقت نہیں رکھتا، تو لتارکن کل امر، میں ہر اس کام کو چھوڑ دینے والا ہوں، کانا یلزمنی آرن، جو مجھے آر دلائے، ویشرعنی فی المنحل رانکی، اور مجھے گدلے گھاٹ میں ڈبو دے، تو میں ہر اس کام سے بچتا ہوں۔ انی بھی تاکید ہے، لام تارکن کے اوپر تاکید کا ہے، ایک سے زائد تاکیدات ہیں، تو یہ خبر انکاری ہے اگر ان کو الگ الگ دیکھا جائے، بلکہ چونکہ مفہوم ایک ہے لہذا یہ خبر انکاری ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو یہاں الا بھی تاکید کے لیے، انا تاکید کے لیے، تو یہ خبر انکاری ہے، چونکہ اولیاء اللہ کے منکر ہیں لوگ، تو اللہ پاک نے تاکید در تاکید مؤکدات کلام کو ذکر کر کے خبر انکاری کا جو ہے انداز اختیار فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پا گئے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں اور وہ لہو و لعب سے اعراض کرتے ہیں، تو قد افلح کے ساتھ ایک تاکید لگائی گئی ہے، تو یہ خبر طلبی ہے۔ ابو نواس نے کہا وَلَقَدْ نَحَسْتُ، کہ تحقیق میں نے بھی ڈال دیا، مال غوات، غاوی کی جمع سرکش لوگوں کے ساتھ، بدلویم ان کے ڈولوں کے ساتھ میں نے بھی ڈال دیا، یعنی اپنا ڈول ڈال دیا، وَأَسَمْتُ، اور میں نے چرایا، سر اللہ لہو و لعب کے
جانور کو، حیث و اسامو جہاں انہوں نے چرایا، وہ بلغ تو اور میں پہنچ گیا، ما بلغا امرؤ بشباب ہی جہاں کوئی نوجوان اپنی جوانی میں پہنچتا ہے۔ فیضان تو میں نے کیا پایا کہ اسارہ تو کل ذاکا آسامو ان تمام کا جو نچوڑ ہے وہ گناہ ہی ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں لقد میں لام تاکید کے لیے ہے، قسم بھی یہاں محذوف ہے، قد بھی آ رہا ہے، اتنی تاکیدات بتا رہی ہیں کہ یہ خبر انکاری ہے۔ آگے کا ولم رک المعروف، میں نے نیکی کی طرح کسی چیز کو نہیں دیکھا کہ اما مذاقو فحلون کہ اس کا ذائقہ میٹھا ہے، و اما وجہ جمیل اور اس کا چہرہ خوبصورت ہے۔ تو یہاں کوئی تاکید نہیں ہے اما مذاقو، ہاں بلکہ اما حرف شرط پڑا ہے جو کہ تاکید کے لیے آتا ہے، تو لہٰذا ایک تاکید ہے تو اسے ہم خبر طلبی کہیں گے۔ لاب بن سعد غنوی نے کہا لست بمبدن للرجال سریرتی، لست میں نہیں ہوں بمبدن ظاہر کرنے والا سریرتی اپنا راز لوگوں کے لیے، ولا انا عن اسرارہم بسؤولی اور نہ ہی میں لوگوں کے رازوں کے بارے میں خود پوچھنے والا ہوں۔ تو یہاں لست بمبدن کا جو جملہ ہے اس میں یہ بھی صرف با زائدہ آ رہا ہے، لست بمبدن، یہ با زائدہ ہے جو کہ تاکید کے لیے، لہٰذا ایک تاکید کی وجہ سے یہ کلام خبر طلبی ہوگا۔ ان الذی بے شک وہ شخص کہ الوحشۃ فی دارہ جس کے گھر میں وحشت ہو، تو تونس ہو رحمت فی لحدہ تو رحمت اس کی لحد میں اسے انس دیتی ہے۔ انا ایک تاکید کا کلمہ ادات ہے، لہذا خبر طلبی ہے۔ شک نمبر 2 ہے یزید بن معاویہ نے اپنے باپ کی وفات کے بعد کہا، یہ اس کا یزید کا کلام ہے، اس کی اپنی رائے ہے، کہنے لگا کہ ان امیر المؤمنین کان حبلا من حبال اللہ، حضرت امیر المؤمنین امیر معاویہ اللہ کی رسیوں میں سے ایک رسی تھا، مدہ ما شاء تو اللہ نے اسے کھینچا جتنا عرصہ چاہا، یا مدہ کہ اسے کھینچے، جتنا عرصہ کھینچنا چاہا تو اسے کھینچ کے رکھا، ثم قاطعہ پھر اسے کاٹ ڈالا، حین اراد ان یقطعہ جب اسے کاٹنے کا ارادہ کیا، وکانا دونا اور وہ کم تر تھا، من قبلہ ان سے جو اس سے پہلے گزر گئے امیر معاویہ سے، وخیرا مما یاتی بعدہ اور وہ اچھا ہے ان سے جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، ولا ازکی ہے عند ربہ اور میں رب کی بارگاہ میں اس کی پاکیزگی نہیں، اس سے پاکیزہ نہیں کہہ سکتا، وقد صاد الیہ کہ وہ خود اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے، تو وہ خود اس کا حال اللہ کے سامنے ہے، پوچھے گا، فَإِن يَعْفُ عَنْهُ اگر اسے معاف کر دے تو فَبِرَحْمَتِهِ اس کی اپنی رحمت ہے، وَإِن يُعَاقِبْ اگر اسے اس کا انجام دے تو فَبِذَنبِهِ تو یہ اس کے گناہ کی وجہ سے، وَقَدْ وُلِّيتُ بَعْدَهُ الْأَمْرَ اور بعد الامر اور ان کے بعد مجھے معاملے کی جو ہے فریاد بنایا گیا ہے، وَلَسْتُ أَعْتَذِرُ مِنْ جَهْلٍ اور میں جہالت کی وجہ سے جو ہے معذرت کرنے والا نہیں ہوں، جہالت کی وجہ سے معذور نہیں ہوں، وَلَا آسَى عَلَىٰ طَلَبِ عِلْمٍ اور میں پریشان نہیں ہوتا ہوں علم کو طلب کرنے پر، وَلَا رِسْلِكُمْ إِذَا كَرِهَ اللَّهُ شَيْئًا غَيَّرَهُ تو صبر کرو جب اللہ ناپسند کرتا ہے کسی چیز کو تو اسے بدل دیتا ہے، اور جب اسے وَإِذَا أَحَبَّ شَيْئًا يَسَّرَهُ اور اگر اسے کسی چیز کو پسند کرے تو اللہ تعالیٰ معاملے کو آسان فرما دیتا ہے۔ تو اب ان امیر المومنین کے جملے میں خبر طلبی ہے کیونکہ ایک ادوات توکید ہے، ولا ازکی یہ خبر ابتدائی ہے، اس میں کوئی تاکید نہیں ہے، وقد ولیت میں ایک تاکید کا جملہ ہے، اس جملے میں ایک قد ہے تو یہ بھی طلبی ہے، تو لست اعتذر ابتدائی ہے، اسی طرح دیگر جملے اس میں ابتدائی ہیں۔ شاعر نے کہا لئن کنت محتاجا الی الحلم اگر میں بردباری اور حلم کا محتاج ہوں، اننی الی الجار فی بعض الاحاجین احوج
تو میں بعض دفعہ جہالت کا بھی محتاج ہوتا ہوں، عدم برداشت کا بھی میں ضرورت مند ہوتا ہوں۔ تو یہاں لئن کنتو میں ادوات شرط تو ہیں، تو قسم بھی ہے، کیونکہ لئن جو ہے یہ لام مزاحل کا برائے تاکید ہوتا ہے، یہاں قسم کو اپنے ضمن میں لاتا ہے، موطئ للقسم لام، کیونکہ اپنے ضمن میں یہ قسم کو رکھے ہوتا ہے۔ تو لئن کنت محتاجن الی العلم، اننی، پھر انا بھی تاکید کا ہے، دو تاکیدیں آگے، لہذا یہ خبر انکاری ہے۔ وما کنت ارضی الجہل، اور میں جہالت پہ راضی نہیں ہوتا ہوں، خدنا و صاحبا، اسے سنگت اختیار کرتے ہوئے، ولکننی ارضی بہ، لیکن میں اس وقت جہالت پہ راضی ہوتا ہوں، حین احرج، جب مجھے مجبور کر دیا جاتا ہے۔ ولی فرس للحلم بالحلم ملجم، میرا گھوڑا بھی ہے بردباری کا، بالحلم ملجم، جسے لگام دی گئی حلم کی، ولی فرس للجہل، میرا جہالت کا گھوڑا بھی ہے، بالحلم مسرج، جسے بالجہل مسرج، جہالت کے ساتھ زین دی گئی ہے۔ فمن شاء تقویمی، تو جو مجھے سیدھا کرنا چاہتا ہے، یعنی سیدھا دیکھنا چاہتا ہے، تو فإننی مقوم، میں سیدھا ہوں، ومن شاء تعویجی فإنی معوج، اور جو میرے ٹیڑھے پن کو چاہتا ہے تو میں اس کے لیے ٹیڑھا ہوں۔ تو یہ خبر طلبی ہے، انی مقوم اور انی معوج، کیونکہ ایک حرف تاکید ہے۔ پانچویں مشق ہے کہ تود عدوی، تو میرے دشمن سے محبت کرتا ہے، ثم تزعم، پھر تو گمان کرتا ہے کہ انی صدیقک، کہ میں تیرا دوست بھی ہوں، تو ان الرأی منک لعازب، تو تیری یہ سوچ بعید از قیاس ہے۔ ولیس اخی، میرا بھائی وہ نہیں ہے، من ودنی، جو مجھ سے محبت کرے، راج عینی، آنکھ کے سامنے ہوں تو محبت کرے، جب سامنے نہ ہوں تو پر غیبت کرے۔ ولیکن اخی من ودنی وہو غائب، بلکہ میرا بھائی وہ ہے جو مجھ سے محبت کرے اس وقت بھی کہ جب وہ غائب ہو، تو پھر بھی وہ مجھ سے محبت کرتا۔